ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے اردن کے الازرق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ان تمام دعووں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں سعودی عرب نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، جس نے پورے خطے کی حکمت عملی کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ان تمام عسکری کارروائیوں کے دوران امریکی پینٹاگون کو بھی ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مذاکرات کا دور بحال ہو سکے اور MOU کو بھی زندہ رکھا جا سکے۔ عراق میں امریکی سعودی مشترکہ حملوں نے پورے خطے میں آگ پھیلا دی ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت پھر خطرے میں ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے اردن کے الازرق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کے 3 جدید ترین F-35 اسٹیلتھ طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 3 دیگر طیارے شدید ان کو نقصان ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ حملے میں متعدد امریکی افسر، پائلٹ اور تکنیکی عملہ بھی ہلاک یا زخمی ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دفاعی مبصرین کا خدشہ ہے کہ اب خطے میں جنگ مزید بھڑک سکتی ہے۔ تاہم ایران کے اس حملے کے فوری بعد امریکہ کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ان تمام دعووں کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ایرانی تمام بیلسٹک میزائلوں کو امریکی فضائی دفاعی نظام نے فضا ہی میں انٹرسپٹ کر کے تباہ کر دیا تھا۔ اردن کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں، جہاں اردنی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 5 میزائلوں کو کامیابی سے مار گرایا اور کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم ایران کا کہنا تھا کہ اس حملے کے بعد امریکہ نے کوئی فوری جوابی کارروائی نہیں کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حملے نے امریکی دفاعی نظام کو کافی زیادہ سرپرائز دیے ہیں، اور اس دوران ایران نے ایسے سیٹلائٹ امیجز بھی ریلیز کیے ہیں جن سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس امریکی ایئر بیس پہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ایران نے یہ حملہ امریکی فوج کی جانب سے جزیرہ قشم پر کیے گئے حملے کے جواب میں کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی طیاروں نے قبل از فجر جزیرہ قشم کی ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں ایک خاندان کے 3 افراد، جن میں ایک 2 سال کا بچہ بھی شامل تھا، ہلاک ہو گئے اور 2 دیگر بچے شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نے اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس حملے کے بعد کئی افراد ملبے کے نیچے دب گئے تھے۔ ایران کا کہنا تھا کہ الازرق بیس پر حملہ اسی خونریز امریکی جرم کا براہ راست ایک قصاص تھا، یعنی اس کی جوابی کارروائی کی تھی ایران نے۔ تو اسی دن امریکہ نے ایران کے کئی شہروں پر شدید فضائی حملے شروع کر دیے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے خوزستان صوبے کے شہروں اہواز، آبادان، اروین کنار اور شادگان کو نشانہ بنایا۔ ہرمزگان کے صوبے کے ڈپٹی گورنر نے قشم جزیرے پر حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ جزیرے پر کئی مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے کچھ وقت کے لیے بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی تھی۔ ایران کے جنوب میں ایک فارس صوبے میں کازرون شہر کے بیرونی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا امریکہ کے میزائلوں نے، اور ایرانی ذرائع کے مطابق یہ حملے کویت کی سرزمین اور کویت کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کویت اس تنازع میں غیر اعلانیہ طور پر شامل ہے۔ خوزستان پر حملہ خاص طور پر اہم تھا کیونکہ یہ صوبہ ایران کی جو تیل اور گیس کی صنعت کہہ لے، اور جو ان کی بڑی بڑی انسٹالیشنز ہیں، ان کا یہ مرکز ہے، اور یہاں کے کسی بھی حملے کے عالمی توانائی کی منڈیوں پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خوزستان کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ وہ ایران کے اقتصادی انفراسٹرکچر کو توڑنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر اب ایران بھی ایسی جوابی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بتایا کہ امریکی حملوں میں ان کے 3 اہلکار زنجان صوبے میں شہید ہو گئے۔ ان اہلکاروں کی شناخت محمود ملا جباری، محمد رضا چراغی اور جمال امیری کے طور پر ہوئی ہے، جو پاسداران کے انصار المہدی یونٹ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔
ان حملوں کے فوری جواب میں ایران نے آبِ ہرمز کو غیر معینہ مدت کے لیے ہر قسم کی غیر ملکی بحری جہازوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کر دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بندش کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا اور کہا کہ یہ اقدام ان کی جارحیت کا جواب ہے۔ آبِ ہرمز سے دنیا کا تقریباً 20% تیل جو ہے ضرورت دنیا کی جو ہے وہ اس راستے سے گزرتی رہی ہے، اور اس کی بندش کا فوری اثر عالمی مارکیٹوں پر پڑتا ہے۔ بدھ کے روز خام تیل کی قیمت میں 8% کا اضافہ ہوا اور جمعرات کی دوپہر تک برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً $93 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، جو رات گئے $89 فی بیرل تک رکی تھی۔ اس کمی کی وجہ عمان اور ایران کے درمیان آبِ ہرمز کے مشترکہ انتظام کے بارے میں جاری مذاکرات تھے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایران نے عمان کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا، جس میں آبِ کی 50-50 مشترکہ نگرانی کی بات کی گئی تھی کہ 50% آپ کریں گے، 50% ہم کریں گے، لیکن ایران نے ایک متبادل تجویز پیش کی جس کے تحت ایران ایک سمت میں اور عمان دوسری سمت میں ٹریفک کی نگرانی کرے گا۔ تو ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر یہ ناکہ بندی چند دن مزید رہی تو تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک جا سکتی ہے، جس سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ جائے گی اور معیشت بری طرح متاثر ہوگی۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس سے عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہو رہا ہے۔ تاہم اس ناکہ بندی کے باوجود ایران نے کچھ محفوظ سمندری راستے بھی بنائے تھے جن سے تجارتی جہاز گزر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی شپ ٹریکنگ کمپنیوں کے مطابق قطر کا ایک بڑا گیس ٹینکر اور کل 12 تجارتی جہاز انہی ایرانی راستوں سے کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ 2 تیل کے ٹینکر جو آبنائے کے غیر محفوظ جنوبی راستوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے ایک میں آگ لگ گئی اور دوسرے کو واپس لوٹنا پڑا۔ تو ان تمام واقعات سے پہلے 29 جولائی کو ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی جب امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر عراق میں حشد الشیبی ملیشیا گروپوں پر مشترکہ حملے کیے تھے۔ اس حملے میں حشد الشیبی کے کم از کم 20 جنگجو مارے گئے اور 4 ایرانی فوجی مشیر بھی ہلاک ہوئے، جبکہ 32 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ مشترکہ فوجی کارروائی اس وقت کی گئی جب سعودی عرب نے کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے مشرقی صوبے میں تیل کے ٹھکانوں کی طرف جو حملے کیے گئے تھے ڈرون سے، ان کو کامیابی سے مار گرایا تھا، اور ان حملوں کی کوشش کے لیے عراق میں موجود جو وہاں پہ حشد الشیبی ایک جو عراق کی ملیشیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، تو سعودی عرب نے کہا تھا کہ یہی حشد الشیبی یا اس کے گروہ جو ہیں یہ ان حملوں کے ذمہ دار تھے، جبکہ حشد الشیبی نے ان حملوں کی تردید کی کہ انہوں نے یہ کیے تھے۔ یہ حملے صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کے فوری بعد شروع ہوئے، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران سے متعلق علاقائی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی اس کشیدگی میں براہ راست کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہے، اور یہی شاید یہ بھی لگتا ہے کہ یہ حملے یا ان کچھ حملوں میں اسرائیل کا بھی کوئی اپنا حصہ ہو سکتا ہے، وہ فیک حملے کرنا یا کسی جس کو ہم وہاں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ گوسٹ حملے جو کہلاتے ہیں وہ کروا رہا ہو۔ تو عراق کی حکومت نے اس حملے کی جو کہ سعودی عرب اور امریکہ نے کیا اس کی شدید مذمت کی اور اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے سعودی عرب کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں شدید کھنچاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تاہم عراقی وزیر اعظم نے امریکہ کی مذمت سے گریز کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی جو کہ بغداد میں کی گئی تھی، امریکہ اور سعودی عرب نے جو مل کے کی تھی، ٹرمپ نے کہا کہ یہ بغداد حکومت کی رضامندی سے کی گئی تھی۔ تاہم عراقی حکام اور پارلیمان نے اس دعوے کی سختی سے مسترد کر دیا اور اسے ٹرمپ کا ایک جھوٹ قرار دیا۔ اسی دوران ایران نے اپنے حملوں کا دائرہ بحرین اور کویت تک بھی بڑھا دیا ہے، جہاں پہ پہلے بھی حملہ کر رہا تھا، اب پھر حملے کیے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق اس نے بحرین کے شیخ عیسیٰ امریکی ایئر بیس پر خودکش ڈرونز کے ایک غول کے ذریعے حملے کیے، جس سے وہاں کے
جو پاور جنریٹرز، ریڈار سسٹمز اور انتظامی عمارات کو نقصان پہنچا۔ ایران کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد اس امریکی بیس کو اس حد تک تباہ کرنا تھا کہ وہ مستقبل میں ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی بمباری کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایران نے کویت کے علیہ السلام ایئر بیس پر بھی حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ اس نے 2 ڈرون ہینگرز، ایک ایوییشن فیول ڈپو اور امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ مصر کی بندرگاہ دمیات پر بھی ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مصری حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ایک ڈرون حملے کی وجہ سے 2 گیس بردار جہازوں میں آگ لگ گئی۔ برطانوی بحری سلامتی فرم ایمبری کے مطابق ایک امریکی جو ملکیت کا یہاں پہ جو تھا فلوٹنگ گیس ٹینکر تھا، اس پر ایک نامعلوم کامیکازی ڈرون نے حملہ کیا جس سے شدید آگ بھڑک اٹھی اور قریب کھڑا ایک اور گیس ٹینکر بھی متاثر ہوا۔ مصر نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یا ہوتھیوں نے حملہ کیا ہے یا ایران نے کیا یہ حملہ، لیکن ابھی تک ہوتھیوں نے بھی انکار کیا ہے اور ایران نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی تیسری طاقت ہے جو یہ حملے کروا رہی ہے۔ اگرچہ مغربی ذرائع نے اس کا الزام یمنی حوثیوں پر لگایا، لیکن یمنی حکام نے اس حملے کی سختی سے تردید کی۔ یہ واقعہ اس بات کا اشارہ تھا کہ تنازع اب بحیرہ روم تک پھیل چکا ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان بھی پچھلے 5 دنوں سے شدید لڑائی جاری تھی اور ہے ابھی بھی۔ 25 جولائی کو سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول جو مغربی شہر جو ان کی پورٹ ہے الحدیدہ میں فضائی حملے کیے تھے، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات اور اسی کے سامنے کمران جو جزیرہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ تو سعودی عرب کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی گئی تھی، جبکہ ہوتھیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب پر اس لیے پابندی یا اس کا نیول بلاکیڈ کیا ہے کیونکہ سعودی عرب نے گزشتہ 12 سالوں سے یمن کا نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ ہوتھیوں نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی اور کہا کہ سعودی عرب کو اس حملے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہوتھیوں نے 20 جولائی کو سعودی عرب کے خلاف بحیرہ احمر میں ایک ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد سے سعودی جہازوں پر حملے بھی کیے ہیں اور 2 اہم جگہوں پر ان کے حملے ہو چکے ہیں، ایک جازان میں آئل ریفائنری اور اب قیق میں آئل ریفائنری، یمبو میں ایک پائپ لائن پہ اور وہاں پہ آئل ڈیپوز پہ حملے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کتنی زیادہ شدید ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ حملے جو ہوئے ہیں یہ سعودی عرب کے عین خاص حساس قسم کے جو ان کے آئل انسٹالیشنز ہیں یا انرجی جو انفراسٹرکچر اس پہ حملے ہوئے ہیں، اور اگر یہ جنگ نہ رکی تو حملے مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کشیدہ صورتحال میں سعودی عرب نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے خطے کی حکمت عملی کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے 30 جولائی کو 43 ممالک اور یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جس میں خلیج فارس، بحر احمر اور خلیج عدن میں بحری دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اتحاد میں 14 ممالک شامل ہیں جن میں سعودی عرب، ترکی، کویت، بحرین، قطر، اردن، مصر، پاکستان، جبوتی، صومالیہ، بنگلہ دیش، سعودی حمایت یافتہ یمن کی حکومت اور کوموروس شامل ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد بحری جہازوں کی حفاظت، تجارت اور توانائی کی فراہمی کے راستوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر اس دفاعی بحری قوت نے یا اتحاد نے جو کہ سعودی عرب نے قائم کیا، اگر اسے آپ نے ہرمز میں کوئی کارروائی کی تو وہاں پہ ایران ان کو سنبھالے گا، اور اگر انہوں نے باب المندب کے پاس یا یمن کے خلاف یا حوثیوں یا انصار اللہ کے خلاف کارروائی کی تو پھر یہ حوثی ان کو سنبھال لیں گے۔ یہ اتحاد دراصل یمن کے انصار اللہ فورسز کے خلاف ایک نئے محاذ کا آغاز ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا کہ اس اتحاد میں امریکی، برطانیہ اور خلیجی ریاستیں بھی شامل ہوں گی۔ فی الحال امریکہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یمن کے خلاف جنگ ایک نئے اور وسیع تر بین الاقوامی اتحاد کی صورت اختیار کر رہی ہے، جبکہ ایران اور اس کے اتحادی اس کے مقابلے میں تنہا نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چین اور روس کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ جو اتحاد بنا ہے یہ امریکہ کا حمایت یافتہ ہے۔ امریکہ بظاہر خود شامل نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ میں جو تقسیم ہے، جو 2 دھڑے بنے ہیں، ایک ہے ایران کی قیادت میں ایکسس آف ریزسٹنس اور دوسرا ہے امریکہ کی قیادت میں ایکسس آف امپیریلزم، تو یہ وہی دھڑے
یہ اب دوسری صورتوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو سعودی عرب کا یہ اقدام اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ یمن کے مسئلے کو علاقائی سطح پر حل کرنے کے بجائے اسے عالمی سطح پر لے جانا چاہتا ہے اور مزید اتحادی اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یمن کے انصار اللہ فورسز نے اس نئے اتحاد کے قیام پر فوری رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب اتحاد نے 12 سال تک، یعنی سعودی عرب کی قیادت میں جو پہلے بھی ایک اتحاد بنا تھا، اس نے بھی 12 سال تک یمن پر حملے کیے اور سینکڑوں ہزاروں کرائے کے ٹٹوؤں یا فوجیوں اور ملیشیا کے جنگجوؤں کو یمن یعنی انصار اللہ وغیرہ کے خلاف استعمال کیا، اور وہ اکثر مارے گئے۔ تو انہوں نے یاد دلایا کہ 2023 کے بعد اور بھی زیادہ افواج آئی تھی۔ یہ اشارہ کیا ہے انہوں نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی فوجوں نے بھی حملہ کیا تھا جب یمن غزہ کی خاطر جنگ میں داخل ہوا تھا۔ تو یمنی فورسز نے اس دوران امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں یعنی ایئر کرافٹ کیریئر جو تھے، اسرائیل اور برطانوی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ مزید افواج کا آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اب انصار اللہ کے لیے مزید اہداف ہوں گے اور وہ ان کے لیے سٹنگ ڈکس ثابت ہوں گے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں سے وڈرا کر لیا تھا جب یمن کے حملوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تو اب بھی اگر سعودی عرب کی زیر قیادت یہ جو نیا اتحاد ہے، اگر کوئی فوجی کارروائی کرتی ہے تو یہ اس کا ریئیکشن میں یمن کے جو انصار اللہ یہ حوثی ہیں، یہ سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات کو مزید نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یمنی قیادت کا موقف بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یمن مزاحمت کرے گا اور قائم رہے گا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسلامی دنیا کو اپنا رخ منتخب کرنا ہوگا، کیونکہ یمن تاریخ میں ایک عظیم طاقت کے طور پر اپنا مقام بنائے گا جس نے اکیلے ہی ایک تاریخی اور مذہبی فریضہ انجام دیا ہے۔ یمنی فورسز کا نعرہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ یمن زندہ باد اور افواج یمن زندہ باد، یہ ان کا نعرہ تھا۔ ان تمام عسکری کارروائیوں کے دوران امریکی پینٹاگون کو بھی ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی فضائی دفاعی نظام کے اعلیٰ درجے کے جو انٹرسیپٹرز میزائل جو ہیں، خاص طور پہ تھاڈ اور پیٹریٹ سسٹم کا اب جو اسٹاک پائل تھا وہ خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے۔ امریکہ کے پاس سادہ اور غیر گائیڈڈ بموں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، بلکہ انفرائٹ ذخیرہ موجود ہے، لیکن ان کے استعمال کے لیے امریکی بمبار طیاروں کو ایران کی فضائی حدود میں ایران کی سرزمین کے اوپر جا کے بم برسانے ہوں گے، کیونکہ یہ سمارٹ بمز نہیں ہیں، یہ ٹاماہاک نہیں ہیں جو دور سے اشارہ لیتے اپنے ٹارگٹ کو خود ہٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ کے فائٹر جیٹس کو یہ بارود لے کر جانا ہوگا گرانے کے لیے، اور اگر وہ لے کر جائیں گے تو وہ ایران کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ ایران پہلے ہی امریکی F-15 مار چکا ہے، F-35 بھی گرا چکا ہے، کئی ڈرونز گرا چکا ہے جو اسٹیلتھ تھے ان کو بھی۔ تو اس خطرے کے پیش نظر امریکی ملٹری قیادت ایرانی حدود میں گہرے آپریشنز کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ اور جو پرشین گلف یعنی خلیج فارس کی جو خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک بھی اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں۔ آبِ ہرمز کی بندش سے ان کی معیشتیں براہ راست متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی تیل کی برآمدات کا زیادہ تر حصہ اسی راستے سے گزرتا رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے امریکہ کی حمایت میں بحرین شیلڈ نامی مشترکہ فوجی مشقیں کی تھیں، لیکن ان کے درمیان آپس میں گہرے سیاسی اختلافات بھی تھے جو انہیں ایک مؤثر ڈیفنس الائنس بنانے سے روکتے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک کا دفاعی نظام بڑی حد تک امریکہ سے درآمد کیا گیا ہے، اور وہ اپنی حفاظت کے لیے غیر ملکیوں پر مکمل انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی حقیقی سیکیورٹی فریم ورک پر متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ انہی عرب ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب امریکہ اپنے ایئر بیسز کی حفاظت نہیں کر سکا تو ان کی کیا حفاظت کرے گا۔ یہ بحث ویسے ان عرب ممالک میں ہو رہی ہے۔ تو امریکہ نے ایران کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے، نئی قسم کی، اور 8 تنظیموں پر جو کہ ایران کی ان پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جن پر آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے محصول وصول کرنے کے منصوبوں میں شامل ہونے کا الزام تھا۔ اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان اقتصادی جنگ بھی شدت اختیار کر گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید پابندیوں کا امکان ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دن اس تنازع کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ اگر دونوں فریق سفارتی راستہ اختیار کرنے میں ناکام رہے تو یہ جنگ پورے مغربی ایشیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مذاکرات کا دور بحال ہو سکے اور MOU کو بھی زندہ رکھا جا سکے۔
تو عالمی طاقتیں بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح پیش رفت سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو 30 جولائی 2026 کی شام تک مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطی میں جنگ ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 روزہ براہ راست فوجی تصادم، سعودی عرب اور یمن کے درمیان 5 روزہ کشیدگی، اور عراق میں امریکی سعودی مشترکہ حملوں نے پورے خطے میں آگ پھیلا دی ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت پھر خطرے میں ہے، جبکہ لاکھوں عام شہری اس جنگ کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اردن کے ایئر بیس پر حملہ، خوزستان پر بمباری، بحرین اور مصر میں ڈرون حملے، عراق میں حشد الشیبی کے خلاف کارروائیاں، اور عالمی تیل کی منڈیوں میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ تمام عناصر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تنازعہ مزید پھیل سکتا ہے اور اس کا کوئی آسان حل فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ شکریہ تجزیہ سننے کا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔